جی بہت شکریہ. میرا نام فدا عدیل ہے. پشاور میں صحافت کرتا ہوں اور کوئی 4 سال پہلے میں نے یہ انٹرویو کیا تھا. آپ عقب میں دیکھ بھی سکتے ہیں. رگو بھائی کے نام سے یہ مشہور تھا. اصل نام اس کا عبد الواحد تھا. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الواحد. کہاں کے ہیں؟ پشاور باڑہ. میں نے جب اس بندے کے حلیے کو دیکھا تو یہ بڑا خطرناک سا بندہ مجھے لگا. تو میں نے پوچھا. مجھے پھر ابتدائی طور پر تو یہ بتایا گیا کہ یہ بندہ قتل کے الزام میں آیا ہے اور اس نے 5 قتل کیے ہیں. کس جرم میں آئے ہیں؟ 302 میں. قتل کیا ہے؟ ہاں قتل کیا ہے. کتنے قتل کیے؟ 4. جب میں نے اس سے بات شروع کی وہ انٹرویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ انٹرویو جو تھا یہ میں اس کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوا اس بندے کی طرف، کیونکہ اس کا حلیہ بظاہر ایسا تھا کہ جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں ولن کا جو حلیہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی پلینڈ وہ نہیں تھا، کوئی پلانٹڈ سوالات نہیں تھے، کوئی پہلے سے پلان نہیں تھا. پہلے اس بندے کو میں جانتا نہیں تھا اور اس کا نام بھی جب وہ مجھے بتا رہا ہے تو وہ انٹرویو کے دوران مجھے بتا رہا ہے. اب یہ جو ساری چیزیں ہوئیں اور میں نے اس کا نام پوچھا. پھر جب میں نے اس سے پوچھا کہ جی کس الزام میں آیا تو اس نے کہا قتل کے الزام میں آیا ہوں. تو میں نے پوچھا کتنے قتل کیے ہیں تو اس نے کہا 4 قتل کیے ہیں. اب جیسے وہ بتا بھی رہے کہ 4 واڑوں کو مسلمان کیا اور میں موسیٰ بن گیا، وہ فرعون تو وغیرہ وغیرہ. وہ بھی ظلم کر رہا تھا، بول رہا تھا میں فرعون ہوں. میں نے بولا میں موسیٰ ہوں. 4 واڑوں کو مسلمان کیا. تو اس میں وہ سوال جواب ایسا فی البدیہہ تھا. اس کی پہلے سے تیاری نہیں تھی، نہ اس کی تیاری تھی نہ میری تیاری تھی. نہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا نہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چیز اتنی وائرل ہو جائے گی. چونکہ اس میں اس نے جو اپنے لیے نام رکھا تھا جیل میں اسی نام سے مشہور تھا، آج بھی اسی نام سے مشہور ہے، رگو بھائی. اب رگو بھائی جو ہیں یہ ایک کریکٹر ہے انڈین مووی کا جو میرا خیال ہے سنجے دت نے کیا تھا. تو یہاں سے وہ ویڈیو جو تھی وہ اتنی وائرل ہوئی اور آج بھی انڈیا کے اندر چل رہی ہے کہ آج بھی اسی ویڈیو کی وجہ سے جب بھی میں کہیں پہ جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ بندہ ہے جس نے رگو بھائی کا انٹرویو کیا تھا. مجھ سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، مجھ سے صحافیوں نے، صحافت کے اساتذہ نے یہ سوال میرے سامنے رکھا ہے کہ آپ کو یعنی کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے ایک ایسے قیدی کا انٹرویو کیا کہ جو یہ کہتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جی میں نے یہ قتل کیے ہیں. تو آپ نے تو کرائم کو پروموٹ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور جب آپ کسی مجرم سے یا کسی ملزم سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہیرو بنا کے پیش کریں. میں نے کم از کم میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس کو ہیرو بنا کے پیش کروں. بہرحال جب یہ انٹرویو ہوا، یہ وائرل ہوا، اور یہ وائرل میرا خیال ہے ابتدا میں یہ یوٹیوب چینل سے نہیں ہوا تھا، یہ ٹک ٹاک سے ہوا تھا. کیونکہ وہ جو ہماری ویڈیو تھی جو یوٹیوب چینل کے اوپر تھی وہ کسی نے ڈاؤن لوڈ کر لی تھی، پھر اس کو کلپس کی شکل میں کاٹ کے پھر لوگوں نے اپنے ٹک ٹاک جو اکاؤنٹس ہیں وہ چلائے اور لوگوں کے ملینز میں ویوز آنا شروع ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے پھر اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تھا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اب روزانہ کی بنیاد پر جب ہم اس کے ویوز دیکھتے تھے تو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ویوز بڑھ گئے ہوتے تھے. تو اس میں ظاہر ہے کہ مقصد اس میں کوئی خاص مقصد کے تحت آپ وہ نہیں تھے. میں نے جیسے بتایا کہ ہم اس مقصد کے تحت گئے تھے کہ وہاں پہ قیدیوں کے لیے جو سپورٹس کی سرگرمیاں ہیں جو محکمہ جیل خانہ جات نے سینٹرل جیل پشاور میں اس کا اہتمام کیا تھا، ہم اس چیز کو کور کرنے کے لیے گئے تھے. پھر اس کے جو ڈائیلاگ تھے وہ بھی فی البدیہہ تھے اور وہی چیز جو ہے یعنی اس کے وائرل ہونے کا سبب بنی کہ اس کے ڈائیلاگ اور اس کا حلیہ، اس کا یہ جو حلیہ تھا. اور میں نے اس کو سامنے بھی کہا کہ آپ کی یہ باتیں دیکھ کے اور آپ کو دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے. یار یقین جانیں آپ کا جو سٹائل ہے میں دیکھ رہا ہوں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے. بس یہ تو اللہ نے ایسا اسٹائل دیا اور میں بہت اچھا بندہ ہوں. فلمیں وغیرہ دیکھی ہیں بہت؟ ہاں بہت دیکھا ہے. رگو بھائی میرا واسطہ پھر میرا شوکیرا پھر واسطہ. ظاہر ہے کہ ہر قیدی کا یہی رویہ نہیں ہوتا. مختلف قسم کے قیدی ہوتے ہیں. کچھ قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کیے پہ بڑے پشیمان ہوتے ہیں، بڑا وہ افسردہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہماری زندگی میں وہ لمحات نہ آئے ہوتے کہ جس طریقے سے ہم نے جرم ہم سے سرزد ہوا. بہت سے قیدی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فخریہ انداز میں بتاتے ہیں. اور بہت سارا جو ہمارا پختونوں کا معاشرہ ہے اس میں چونکہ دشمنیاں ہوتی ہیں اور اس میں ہم نے پھر یہی دیکھا کہ بہت سارے قیدی جب اس طرح بات کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ میری ویڈیو باہر جائے گی، ٹک ٹاک پہ جائے گی، فیس بک پہ، یوٹیوب وغیرہ، انسٹاگرام وغیرہ پہ جائے گی،
تو یہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی دیکھیں گے، تو وہ بڑا فخری انداز میں یہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے کیا ہے۔ بس وہ میرے کو گالی دے رہا تھا، میں گیا پانی کے لیے، وہ بولا کہ تم نے چوری کیا، یہ کیا وہ کیا، میرے کو آدھا گھنٹہ گالی دیا، بس آخر میں میرے کو بھی غصہ آیا، میرے کو بندوق دکھاتا تھا اپنا، بس میں نے بولا میرے کو مارو، وہ نہیں مارا، میں نے مار دیا۔ نہیں تو بندوق تو ان کے پاس تھی، تو آپ نے کیسے مارا؟ میرے پاس بھی اپنا بندوق تھا، پر وہ نہیں دیکھا تھا میرا بندوق، میرے آپ کو بندوق کیوں پھراتے تھے اپنے ساتھ؟ تو ہمارا اور بھی دشمنی ہے علاقے میں، 4-5 دشمنی ہے، اور بھی قتل کیے ہیں اس کے علاوہ؟ نہیں اور نہیں کیا، بس یہی کیا۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ جی میں باہر جا کے 1-2-3 ہیں وہ ان کو بھی کٹگاؤں گا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ رہا ہوں گے تو باہر جا کے کیا کریں گے؟ تو باہر جا کے اس کے ساتھ رضی نامہ کرے گا، رضی نامہ نہیں کیا تو 2-3 ہے وہ بھی اڑائیں گے۔ اس طرح کی باتیں جو تھی وہ بھی چلی گئیں، اور چونکہ یہ ایک مین سٹریم میڈیا تھا نہیں، کوئی باقاعدہ ٹی وی چینل نہیں تھا کہ اس کو ایڈٹ کیا جاتا، جو شروع سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹرویو تھا اس میں بغیر کوئی کینچی چلائے وہ ساری ویڈیو جو تھی وہ اپلوڈ ہو گئی تھی اور وہ پھر وائرل ہو گئی تھی۔ اس میں وہ عرصہ گزرا اور پھر اچانک سے خبر آئی کہ جی اس کی ضمانت ہو گئی ہے، تو میں نے اس کے وکیل سے رابطہ کیا اور میں نے اس کے کسی رشتہ دار کا نمبر لیا، پھر میں نے کوشش کی کہ میں اس سے دوبارہ ملوں، لیکن چونکہ اس کی دشمنی تھی، لیکن مجھے پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس نے 4 قتل نہیں کیے تھے، 4 لوگوں پہ فائرنگ کی تھی غالباً، اور اس میں ایک مر گیا تھا، ایک زخمی تھا، اور اس نے بھی بتایا تھا انٹرویو میں کہ میرے اوپر بھی فائرنگ ہوئی ہے، کوئی کراس اس طرح کا کیس تھا۔ اور پھر لوگوں نے بعد میں پھر افواہیں بھی پھیلی سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندہ بھی ہیں اور یہ ضمانت پہ ہیں، اپنے علاقے میں رہتے ہیں، بڑا سیکیورٹی میں رہتے ہیں، لوگوں سے زیادہ تر نہیں ملتے، ٹک ٹاک پہ بھی کبھی کبھار اس کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، میرا بھی ایک مرتبہ اس سے رابطہ ہوا ہے، لیکن دوبارہ انٹرویوز کا جو سلسلہ ہے وہ شاید وہ اس طرح نہ ہو، لیکن رگو بھائی کے نام سے جو مشہور کریکٹر ہے وہ میں ایک بار پھر بتاؤں کہ وہ زندہ بھی ہے، عبد الواحد اس کا نام ہے، اپنے علاقے میں یہ موجود ہیں، اور جو اس وقت افواہیں ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ جیل میں ہیں یا ان کو قتل کر دیا گیا، اس پہ فائرنگ ہوئی تھی، یہ زخمی ہوئے تھے، یہ ضرور ایک واقعہ ہوا تھا۔ چونکہ دشمنیاں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو میں صرف اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے پوچھا ہے تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس میں میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں کوئی جرم کو پروموٹ کروں، یا شاید اس کا بھی ارادہ اس طرح نہیں تھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے وہ یہ پیغام دے کہ جی میں نے جو کیا ہے وہ بڑا قابل فخر کام کیا ہے۔ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی خفا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب جیل میں کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے سہارا رہ جاتے ہیں۔ کوئی کسی شخص سے جرم سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بچے، اس کی بیوی اور اس کے گھر والے جو ہیں یہ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ بندہ زندہ ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ پھر جیل کے اندر ہوتا ہے تو جیل کی الگ ایک زندگی ہوتی ہے۔ میرا اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اور آپ سے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جیلوں کو قابل اصلاح ہونا چاہیے، یعنی جیل کی اپنی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور جو قیدی جیل کے اندر ہیں ان کو بھی ایک معزز شہری بنایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جیل میں ایسا ماحول ہو کہ جی ایک عام سا بندہ بھی وہاں پہ جائے اور پھر باہر نکلے تو ایک جرائم پیشہ شخص بن کر نکلے، کیونکہ جیل کا ماحول آپ کے آس پاس سارے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یا جن پہ الزام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن پہ الزام ہوتا ہے وہ کم لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جیلوں میں کافی اصلاحات کی میرا خیال ہے ضرورت ہے۔